بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا شیراز۔ اس شہر میں ایک کسائی رہتا تھا جس کا نام تھا حامد۔ حامد کی دکان شہر کے مرکزی بازار میں تھی۔ وہ بہت ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ لوگ اس کی دکان پر گوشت لینے آتے کیونکہ حامد کبھی دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ حامد کے پاس ایک نیا نوکر تھا جس کا نام کریم تھا۔ کریم بہت غریب تھا اور حامد اس پر رحم کرتا تھا۔ ایک دن حامد نے کہا کریم سے، کریم، یاد رکھنا کسائی کا پیشہ بہت ذمہ داری کا ہے۔ ہم لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، ہمیں حلال اور جائز گوشت ہی دینا چاہیے، دھوکے بازی حرام ہے۔ کریم نے کہا، جی حامد صاحب، میں سمجھ گیا ہوں۔ شہر میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، آغا سلیم۔ وہ بہت امیر تھا لیکن اسے دھوکہ دینے کی عادت تھی۔ اس نے بازار کے سارے قصابوں کو ایک چیلنج دیا۔ آغا سلیم نے کہا، میرے 10 اونٹ ہیں، میں ہر کسائی کو ایک اونٹ دوں گا۔ جو کسائی سب سے زیادہ قیمت پر اس کا گوشت بیچے گا، اسے 10 سونے کے سکے انعام میں دوں گا۔ بازار کے سارے قصاب اسی شرط میں شامل ہو گئے۔ حامد بھی شامل ہوا، لیکن اس نے اپنے دل میں کہا، میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، اللہ جو لکھے گا وہی ہوگا۔ بازار کے دوسرے قصابوں نے طرح طرح کی چالیں شروع کر دی۔ بعض نے اونٹ کے گوشت میں بکری کی چکنائی ملا دی، بعض نے گوشت کو رات بھر پانی میں بھگو کر بھاری کر دیا، بعض نے پرانے بیمار اونٹ کا گوشت تازہ گوشت کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن حامد نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے اونٹ کو حلال طریقے سے ذبح کیا، اس کا گوشت صاف کیا اور سادہ قیمت پر بیچنے لگا۔ کریم نے حامد سے کہا، حامد صاحب، باقی سب دھوکہ دے رہے ہیں، آپ بھی کچھ کرو ورنہ آپ ہار جائیں گے۔ حامد نے کہا، کریم، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جھوٹے گوشت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اپنے بیمار بیٹے کو لے کر حامد کی دکان پر آئی۔ اس نے کہا، حامد بیٹا، میرے بیٹے کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے صرف تازہ حلال گوشت کھانا چاہیے، مجھے 1 کلو گوشت دے دو، میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں۔ حامد نے بوڑھی عورت کی حالت دیکھی، اس نے اسے بہترین گوشت دیا اور صرف آدھے پیسے لیے۔ کریم نے کہا، آپ نے سستا کیوں دیا؟ حامد نے کہا، یہ لوگ بہت غریب ہیں، ان سے زیادہ پیسے لینا گناہ ہے۔ آغا سلیم نے اپنے آدمیوں کو بازار میں بھیجا تاکہ ہر قصابی سے گوشت خرید کر لایا جائے اور اس کی جانچ کی جائے۔ جب انہوں نے دوسرے قصابوں کا گوشت چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ سب ملاوٹ شدہ اور گھٹیا معیار کا تھا۔ لیکن جب انہوں نے حامد کا گوشت چیک کیا تو وہ بالکل خالص، تازہ اور بہترین تھا۔ آغا سلیم نے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ گوشت بہترین ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ 10 دن بعد آغا سلیم نے سارے قصابوں کو اپنے گھر بلایا۔ اس نے کہا، تم میں سے سب سے ایماندار کسائی وہی ہے جس نے دھوکہ نہیں دیا۔ انعام کا اعلان ہوا تو سب نے سوچا کہ حامد ہار جائے گا، لیکن آغا سلیم نے کہا، انعام حامد کو ملے گا کیونکہ اس نے سب سے اچھا اور خالص گوشت بیچا۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حامد کو 10 سونے کے سکے ملے۔ کریم نے حامد سے کہا، حامد صاحب، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ایمانداری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ دھوکہ دینے والے شاید تھوڑی دیر کما لیں لیکن آخرکار انہیں سزا ملتی ہے۔ حامد نے کہا، بیٹا کریم، یاد رکھنا اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام میں ایمانداری سے پیش آئیں، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ حامد کی دکان شہر کی سب سے مشہور دکان بن گئی۔ لوگ دور دور سے اس سے گوشت لینے آتے تھے۔ دوسرے قصابوں نے بھی حامد سے سبق سیکھا اور انہوں نے اپنی دھوکہ بازی چھوڑ دی۔ آغا سلیم نے حامد کو اپنے گھر کا خاص کسائی بنا لیا۔ حامد نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دھوکہ دینے والا اگر دنیا میں کامیاب ہو بھی جائے تو آخرت میں اسے سزا ملے گی۔